الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے اور معاشرے میں اس کو ایک اچھی حیثیت حاصل ہو، لوگ اس پر اعتماد کریں اور کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، ان مسئلے مسائل سے وہ نکلا رہے۔ اس کا حل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو شخص نیک اعمال کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے شخص کو ہم خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں فارمولہ بتا دیا، اصول بتا دیا کہ خوشگوار زندگی حاصل کرنے کا نسخہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو مسلمان ہو اور دوسرے نمبر پر شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ اور یہ چیز ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہو۔ جس نے اس کا تجربہ نہیں کیا تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید شریعت پر عمل کرنے سے میری زندگی خوشگوار نہیں ہوگی بلکہ مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت تک یہ احساس ہوتا ہے جب تک اس نے خود اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی بات ہے۔ ایک بات اللہ کی ہے، ایک بات بندے کی ہے، تو ظاہر ہے جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو بندے کی تھیوری ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے ارشاد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے تواب، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تواب عربی میں کہتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو اصول بتایا کہ خوشگوار زندگی اس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بسا اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اللہ والوں کو بھی دیکھا ہے پریشانی میں، اللہ والے بھی تو تکلیفوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے سے خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں؟ یہ بسا اوقات لوگوں کو شبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ غم اور پریشانی، خوشی اور غمی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی اس کو خوشی ملے گی، کبھی اس کو پریشانی ملے گی، اور یہ صرف ایک عام انسان کی بات نہیں، انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ انبیاء پر پریشانیاں نہیں آئیں، سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں انبیاء پر آئیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے اس شخص میں جو شریعت پر عمل کرتا ہو اور اس شخص میں جو شریعت پر عمل نہ کرتا ہو۔ پریشانیاں تو دونوں پر آتی ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ ان پریشانیوں کے اندر بھی بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے تو یہ پانی جب تک نیچے نیچے رہے گا کشتی سلامت رہے گی اور یہ چلتی رہے گی، اور جب یہ پانی کشتی میں آ جائے گا تو یہ پانی اس آدمی کو بھی غرق کر دے گا اور اس کشتی کو بھی غرق کر دے گا۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس کی مثال ہوتی ہے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے شخص کی جس کے اندر پانی آ جاتا ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ غموں میں تیر رہا ہوتا ہے، پریشانیوں میں تیر رہا ہوتا ہے، لیکن غم کا ایک ذرہ اس کی کشتی میں نہیں جاتا، اس کے دل کو اللہ تعالی غم پروف بنا دیتے ہیں، کوئی غم اس کے دل کو متاثر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا ایک بحری بیڑا جو تجارت کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ غرق ہو گیا، تو انہوں نے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ جو خبر ملی تھی بحری بیڑا غرق ہونے کی وہ آپ کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، تو انہوں نے پھر تھوڑی دیر سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ تو جب سبق ختم ہوا، سبق پڑھا رہے تھے، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، اور خوشی ملے تو الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے تو غم کی خبر ملنے پر بھی الحمدللہ کہا اور خوشی کی خبر ملنے پر بھی الحمدللہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ تمہارا بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر آپ موم بتی جلائیے وہ اگر بجھ جاتی ہے اس پر بھی انا للہ پڑھو کہ اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف پر بھی انا للہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اتنا غم بھی نہیں ہوا جتنا غم انسان کو موم بتی کی شمع بجھنے سے ہوتا ہے۔ تو جب اتنا غم اتنی پریشانی بھی نہیں ہوئی تو میں انا للہ کس بات پہ پڑھتا؟ اور جب آپ نے کہا کہ بحری بیڑا نہیں آپ کا غرق ہوا، وہ سلامت ہے، تو میں نے دیکھا مجھے اتنی خوشی بھی نہیں ہوئی جتنی موم بتی کے جلنے سے ہوئی، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا مجھے کوئی غم ہی نہیں، اتنا غم بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ پریشانیاں ان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم تھوڑی سی تکلیف چکاتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ تو جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس پریشانی آنے کے بعد اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ اس پریشانی آنے کے بعد اللہ سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں پریشانیوں میں کہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں کہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میری یہ تکلیف بھی میرے لیے بہتری ہے، اس میں بھی اللہ نے میرے لیے بھلائی رکھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔
تو چونکہ جب انسان یہ عزم کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ انسان سے قدم قدم پہ غلطی ہوتی ہے، قدم قدم پہ گناہ ہوتا ہے. بھئی میں نے عزم تو کر لیا لیکن ابھی غلطی ہوئی، پھر غلطی ہوئی، پھر غلطی ہوئی. اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج عطا فرمایا ہے، اور وہ علاج ہے توبہ. جتنی دفعہ غلطی ہو اتنی دفعہ توبہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دن میں کوئی لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اتنی دفعہ کر سکتے ہیں، اتنی دفعہ نہیں کر سکتے، اتنی دفعہ کر سکتے ہیں، اتنی دفعہ نہیں کر سکتے. ان لمیٹڈ آفر ہے اللہ کی طرف سے، کوئی لمٹ اس کی نہیں ہے. جب چاہو، جتنی مرتبہ چاہو، اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا لو. لیکن یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک انسان ملک الموت کو نہ دیکھ لے، جب تک اس پر نزع کا وقت طاری نہ ہو جائے. جب اس کی جان کھنچ کر حلق میں آ جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھ لے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جو لوگ جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور پھر موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. اور آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب موت اس پر آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو وہ کہتا ہے میں ابھی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس پر غرغرے کا وقت طاری نہ ہو جائے. یعنی وہ وقت جس وقت وہ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لے، اس وقت کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہے کہ یہ توبہ کا چانس، یہ آفر اس وقت تک کے لیے تھی جب تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اس لیے کہ مسلمان ایمان بالغیب لاتا ہے. جنت جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے. جب آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب نہیں رہا. قیامت کے دن سارے کافر ایمان لے آئیں گے، سارے کافر کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. فرعون کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی، وہ بھی جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر موسیٰ اور ہارون نے ایمان لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہی فرمایا تھا الآن، کیا ابھی، وقد عصیت قبل، اب تک تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، زمین میں فساد پھیلاتا رہا. الآن، کیا ابھی توبہ کرتا ہے؟ یعنی ابھی توبہ کا وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توبہ کی مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلہا قد ایس من راحلتہ فبینا ہوا کذلک اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے
اتنے قبول ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان ہے، وہ صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، اونٹ ہے، اسی اونٹ پر اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ متاع سفر، متاع زندگی اسی اونٹ پر ہے۔ وہ اپنے اونٹ سے کسی جگہ اترا اور وہ اونٹ اس سے گم ہو گیا۔ اب وہ بیچ صحرا میں، لق دق صحرا، کچھ بھی نہیں، نہ کسی سے رابطہ، نہ کسی سے کوئی کچھ نہیں، صحرا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، وہ مایوس ہو گیا، تو کسی ایک جگہ جا کر، کسی درخت کے پاس یا کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ بس اب تو سواری بھی گم ہو گئی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اتنا بڑا صحرا ہے، پیدل تو میں عبور کر نہیں سکتا، بس یہیں بیٹھ کے جان دے دیتا ہوں۔ وہ وہاں بیٹھ کر مایوس ہو کر موت کا انتظار کرتا رہا کہ اچانک اس کو نظر آیا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، تو اس نے اس سواری کی لگام پکڑی اور خوشی سے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس نے بہت زیادہ خوشی سے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری ملنے سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ گناہ کر کے ہم اللہ کا نقصان نہیں کرتے۔ حدیث قدسی ہے، انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تمہاری ابھی اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے یا نفع پہنچا سکو یا مجھے نقصان پہنچا سکو، اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے، یہ تو تمہارے اعمال ہیں، تمہارے ہی فائدے کے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تو سر جھکا کر اپنی زبان سے ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین، پوری زمین کو گناہوں سے بھر دے، پھر میرے در پر آ کر توبہ کر لے، تو جتنی زمین کو تو نے گناہوں سے بھرا تھا اتنی زمین کو میں تیرے لیے مغفرت سے بھر دوں گا، تیرے ان گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کی برائیوں کو، گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کا بہت بڑا وار انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ سے مایوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی دن رات کی کوشش یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دور کر دے، اور بندہ ایک مرتبہ توبہ کرنے سے ان سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ظاہر شیطان کے سارے کیے کرائے پر انسان پانی پھیر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ عموماً اس لیے توبہ نہیں کرتے نوجوان، یا جب کسی کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہوگا پھر گناہ ہوگا، یا یہ ہماری زندگی ہے۔ تو بھائی جب گناہوں کی زندگی چھوڑنے کا عزم نہیں ہے تو توبہ چھوڑنے کا عزم کیوں کر رکھا ہے آپ نے؟ توبہ تو ہے ہی اس لیے کہ گناہ ہو تو توبہ کریں۔ جس سے گناہ نہیں ہوگا وہ توبہ کیا کرے گا؟ توبہ تو کرتا ہی وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا ہو۔ تو اگر گناہ آپ سے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے تو توبہ کریں۔ ایک دفعہ گناہ ہوا توبہ کر لیں،
پھر ہوا پھر کریں، پھر ہوا پھر کریں، دن میں 1000 مرتبہ کریں. اللہ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی کہ نہیں آپ نے 1000 دفعہ کر لیا اب میں معاف نہیں کروں گا. کوئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی. تو جب انسان کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ سے، تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آنی چاہیے. یہ شرم نہیں ہوتی، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو توبہ سے دور رکھے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی خیر کا داعیہ پیدا فرما دیں تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق کا ایک طریقہ ہے یہ. یعنی مثال کے طور پر کسی نے نماز نہیں پڑھی اور اس کے دل میں آیا کہ یار میں ابھی سو رہا ہوں، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ لیتا. یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس کو چاہیے کہ اس خیال پہ عمل کر کے نماز پڑھ لے. اس نے گناہ کیا، اس کے دل میں یہ آیا کہ یار مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اس خیال پر عمل کر کے فوراً توبہ کر لے. ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اللہ نے کوئی شرط تو نہیں رکھی کہ غسل کریں، وضو کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. ایک مرتبہ زبان سے اپنے دل کی ندامت کے ساتھ زبان سے ایک جملہ نکالنا ہے. آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، مزدوری کر رہے ہوں، ایک جملہ ہی تو زبان سے نکالنا ہے. دیر کتنی لگتی ہے؟ تو یہ جملہ اگر انسان زبان سے نکال دیتا ہے تو گویا اس نے اس داعیے پر عمل کر لیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل دوبارہ بھی اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا. کل اگر کوئی گناہ کرے گا دوبارہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یار توبہ کر لو. لیکن اگر آج اس نے اس کو دبا دیا، کل دبا دیا، پرسوں دبا دیا، 10 دن تک دباتا رہا، 11ویں دن اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہی نہیں ہوگا کہ توبہ کرو. یہ داعیہ ہی اٹھ جائے گا. تو یہ دل میں خیال کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو دل میں خیال آیا تو بھائی توبہ کر لو. کیا تمہارا پیسہ لگتا ہے؟ کیا تمہارا خرچہ ہوتا ہے؟ کیا جاتا ہے تمہارا؟ کچھ نہیں جاتا، ایک زبان کا بول ہے. تو اللہ تعالی سے انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے، اس لیے کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں. یہ نہیں کہ بوڑھے نے مرنا ہے، جوان نے نہیں مرنا، جوان نے مرنا ہے، بچے نے نہیں مرنا. کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی فارمولہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے کب مرنا ہے. جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے، بچپن میں مرنا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو یہ ہم کہاں سے آسرا لگا کر بیٹھے ہیں کہ بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے؟ کب کریں گے؟ آپ کو اگلے 1 سیکنڈ کا پتہ ہے کہ اگلے 1 سیکنڈ میں زندہ رہوں گا، اگلے 1 دن میں زندہ رہوں گا؟ تو یہ اپنے آپ کو تسلی کہاں سے ہم دیتے ہیں؟ کون سی گارنٹی ہے، کون سی شیورٹی ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے. اور ایک بات آخر میں یہ عرض کروں کہ اس سے انسان کی دنیا کی زندگی بہتر کیسے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنے سے زندگی بہتر کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو، توبہ کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، سب دنیا جہان کو چھوڑ کر بس کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں، کسی کونے میں بیٹھ جائیں. اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کو نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ، بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے حقوق ادا کرو، معاشرے کے حقوق ادا کرو، یہی تمہاری عبادت ہے. اپنی ملازمت کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنی جاب کرو، اپنی زندگی کے سارے کام کرو، لیکن یہ تو ذہن میں رکھو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں اس کا بندہ ہوں. تو یہ چیز جب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور وہ کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب اس نے توبہ کر لی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. اب دیکھنے میں تو شاید اس کو یہ لگے گا کہ میرا نفع کم ہوا ہے. پہلے میں 100 روپے کی چیز یا 2 نمبر چیز 1 نمبر بتا کر بیچ دیتا تھا، 20 روپے نفع ہوتا تھا. ابھی 1 نمبر چیز کو 1 نمبر بتاتا ہوں تو 5 روپے نفع ہوتا ہے. تو دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے،
لیکن یہ چیز اس کو نظر نہیں آتی کہ جب میں نے توبہ کی، دھوکہ چھوڑا، ملاوٹ چھوڑی، اب کرتے 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 معاشرے میں میرا ایک اسٹیٹس بن جائے گا کہ یہ شخص دھوکہ نہیں دیتا، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص ملاوٹ نہیں کرتا۔ ہم سارے بڑی خوشی سے انگریزوں کی ساری مصنوعات خریدتے ہیں، باوجود ہے کہ کافر ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ اس نے اپنا اعتماد بحال کیا ہے، اور یہ اعتماد اس نے شریعت پر، اسلام کے ایک حکم پر عمل کر کے بحال کیا ہے کہ ملاوٹ سے اپنی چیز کو پاک کیا ہے، جھوٹ دھوکہ دہی سے پاک کیا ہے۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو پاکستانی چیز نہیں خریدتے، باہر کی بنی ہوئی چیز خریدتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کا یہ اچھا ہے، اس کا فلاں اچھا ہے۔ تو اگر ایک کافر شریعت کے ایک حکم پر عمل کر کے اپنی معیشت کو اتنی ترقی دے سکتا ہے، تو اگر ایک مسلمان اس پر عمل کرے گا، اس کی معیشت ترقی نہیں کرے گی؟ کیا اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں بیٹھے گا؟ ایک آدمی ہے، پہلے کام چوری کرتا تھا، اب اس کو پتہ چلا کہ کام چوری کرنا گناہ ہے، اس نے توبہ کر لی۔ اب ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پر تھوڑی سی تکلیف ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس کے سیٹ کا، اس کے مینیجر کا، اس کے ادارے کا اس پر جو اعتماد بیٹھے گا، جس کی وجہ سے اس کو اور مزید مواقع ملیں گے کام کے، یہ وہ چیز ہے جو پیسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ شریعت پر عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ خوشگوار زندگی کی یہ 2-3 مثالیں آپ دنیا کے کسی بھی کام میں اس کو فٹ کر دیں۔ جو غلط کام ہے، آپ اس سے جب رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معاشرے میں آپ کی ایک اچھی حیثیت بنتی ہے، لوگوں کا آپ پر اعتماد بنتا ہے۔ تو بظاہر آپ 5 روپے کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لانگ ٹرم سوچ میں دیکھیں تو آپ 5 روپے نہیں، آپ 20 کے بجائے 30 کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کا امتحان ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہے کہ معیشت کس طرح ترقی کرتی ہے۔ معیشت سچ سے ترقی کرتی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے ترقی کرتی ہے۔ وہ عمل کافر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی دیتے ہیں، وہ عمل مسلمان کرے، اللہ اس کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اگر دن میں 1000 مرتبہ گناہ ہو، انسان 1000 مرتبہ توبہ کرے، آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو بے چینی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، بے اطمینانی نہیں ہوگی، آپ کو حقیقت میں زندگی کا لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں رات کو سکون سے سونے کے لیے پورا دن محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ پورا دن کام چوری، حرام خوری کرتے ہیں، ان کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ تو سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ جب ہم زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں گے تو ہمیں رات کی نیند بھی سکون کی آئے گی، کھانے میں بھی سکون محسوس ہوگا، کام کرنے میں بھی سکون محسوس ہوگا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹینشن، ڈپریشن اور یہ ساری پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔